بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین والسلام علیکہ یا سید النبیین والسلام علیکہ یا جد الحسنین ابو القاسم محمد والسلام علیکہ یا نبی العظیم والسلام علیکہ یا صراط المستقیم والسلام علیکہ یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب السلام اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام افضل العبادہ الفکر السلام پروردگار عالم نے ایک کردار ایسا ہے جس کو مخلوق میں اس طرح کی انفرادیت عطا کی کہ اس کی ہر بات وحی الہی قرار پڑے. توجہ کریں، اللہ نے اپنے حبیب کا کہا قرآن کریم میں وما ينطق عن الهوى کہہ کر اس طرح سے اجاگر کر دیا کہ محمد چاہے قرآن تلاوت کرے چاہے اپنی بات کرے منزلت وہی ہے جو وہی کی ہے. توجہ، یہاں تک فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسالت کی ترجمانی ہے. یعنی اس معیار کا عالم ہو کہ جسے کلام کے لیے یا خبر دینے کے لیے خبر کسی سے لینی نہ پڑتی ہو، جسے بولنے کے لیے سوچنا نہ پڑتا ہو، اس عالم کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. درود پڑھیے گا جناب. تو ایسا کردار کہ جس کے لیے اللہ خود کو حامل کہے اسے محمد کہے، جو ہمیشہ جب جب بولتا ہے بولتا محمد ہے، بلوانا خدا. اس معیار کا عالم جب یہ کہے کہ جو بندہ علی سے محبت کرے گا، اب آپ دیکھیے کہنے والا کون ہے، کہلوانے والا کون ہے. کہنے والا محمد مصطفیٰ ہے، کہلوانے والا محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. فرما کر رہے ہیں کہ جو بندہ جو شخص علی سے محبت کرے گا اس کے نام اعمال میں اس شخص کو اسیر محبت خدا لکھا جائے گا. آپ بیان دیکھیے کہنے والا کون ہے، یعنی محبت کرے گا علی سے، نام اعمال میں لکھا جائے گا خدا سے محبت کرے گا. یعنی ہمیں نبی نے اس جملے کو بھول کر کہا تھا کہ سنو جو حاضر ہے وہ غائب تک کی خبر پہنچا دے کہ جس کسی نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. درود پڑھیے بات. توجہ ہے نا، میں شروع کی جائے. دیکھیں الحمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے جس نے مخلوق کی ہدایت کے لیے 12 چشمے جاری، جو مخلوق میں دلیل علم الہیات، جو مخلوق میں مشیت الہیات، جو مخلوق میں اللہ کے ارادے کی دلیل، جن کی ناراضگی اللہ
جن کی رضا اللہ کی رضا. اللہ نے دیکھیں اللہ وہ کریکٹر ہے، اگر چاہتا تو بنا کسی وسیلے کے وہ اپنی معبودیت ثابت کر سکتا، اس لیے کہ وہ قادر ہے. اس کے باوجود میرے آپ کے خالق کی شہادت یہ ہے کہ میری عبادت بھی ہو لیکن ذریعہ وسیلہ ہو. چاہتا تو بنا کسی وسیلے کے یعنی بلا واسطہ عبادت کو معین کر دیتا، لیکن اس کی چاہت کیا ہے؟ اس کی چاہت یہ ہے کہ میری عبادت ہو، میں پہچانا جاؤں، میں مانا جاؤں، میں جانا جاؤں، لیکن اپنے ذریعے کے ذریعے. لہذا ہم جو اللہ کے پاس اللہ کے ذریعے سے جاتا ہے اللہ اسے مواہب کہتا ہے، جو ذریعے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے مشرک کہتا ہے. سوچئے کیا معیار مرتب کیا ہے ہمارے آپ کے خالق نے. یعنی قادر مطلق ہونے کے باوجود اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان کچھ ایسے کردار معین کر دیے ہیں. اس کی علت پھر حتماً یہی ہے کہ وہ کردار کے استحقاق رکھتے ہیں، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق جتنی بھی اللہ نے خلق کی، لیکن ان میں اللہ نے کچھ ایسے ممیز کر دیے، ایسے منفرد کر دیے کہ اللہ نے انہیں یہ استحقاق بخشا ہے، یعنی وہ یہ قدرت یہ منزلت یہ تصرف رکھتے ہیں کہ لا محدود کا وہ تعارف کروائیں محدود میں آ کر. توجہ کیجیے، لا محدود خدا کا محدود مخلوق میں تعارف کروائیں. اب جو بھی تعارف کروائیں گے عقلی اعتبار سے لا محدود کا تعارف محدود نہیں کروا سکتا. مہان خلاف عدل، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کامل کا تعارف ناقص کروائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بے عیب کا تعارف کوئی عیبدار کروائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کامل کا تعارف کوئی عاجز کروائے. تو اللہ نے پھر جس کو درمیان میں معین کیا اس پر میرا آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے وہ لا محدود بھی ہے، عالم کل بھی ہے، ہر شے پر قدرت بھی رکھتے ہیں. ایک درود پڑھیے بابا.
قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ قبر پر جایا کرتے تھے اور جا کر صرف ایک کلمہ زبان پر لاتے تھے. کہتے کیا تھے؟ قم بإذن اللہ. قرآن وٹنس ہے قم بإذن اللہ. اب آپ سوچئے کہ اس قبر میں نہیں پتا کہ میت کس وقت دفن ہوئی ہے, کس کیفیت میں ہے, کس حالت میں ہے. ادھر اللہ کے ایک جزوی علم والے نے کہا قم بإذن اللہ. لمحے سے پہلے کیفیت قبر بدل گئی. ایک گویا بندہ برآمد ہوا, السلام علیکم یا رسول اللہ. غور کیجیے, بھائی عیسیٰ اللہ کا ایک نبی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, صاحب کلمہ بھی ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو جزوی ولایت دی ہے, اور اس کا تصرف دیکھیے کہ یہ جس قبر پر آ کر یہ کہے نا قم بإذن اللہ, تو پھر اللہ نے اسے ایسی ولایت دے دی ہے کہ لمحے سے پہلے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ قرآن نے عیسیٰ کا تعارف کروا کے مجھے آپ کو سمجھانا ہی یہی چاہتا ہے کہ جب روایت کا تصرف یہ ہے تو سوچو جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا وہ آقا کیسا علی ہوگا. تو پھر سوچئے کہ سردار کا تصرف کیا ہوگا. اللہ نے قرآن میں مقدمات قائم کیے, جزویات رکھی ہیں, اور صاحبان عقول کو دعوت غور و فکر دی ہے کہ ان جزویات سے تم کلیات کو جانچو. اچھا دیکھیے کمال کیا ہے اللہ کا کلام الہی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ خالق کل شیء, کہ میں اللہ تمام اشیاء کا خالق. یہ طے ہے نا, اللہ ہر شے کا خالق ہے. اب خلق کیا ہے اسی اللہ نے ہر شے کو. پھر وہی اللہ اسی کلام الہی میں کہہ رہا ہے کل شیء احسنہ فی امام مبین. خالق خود ہے ہر شے کا, تصرف دیا امام مبین کو ہر شے کا. ذرا بلا فصل کا دور ہے, تھوڑا سا یہ ہو جائیے, غور کیجیے. خالق ہے بارے سے قرآن اللہ ہر شے کا, اور ہر شے کا خالق ہونے کے باوجود وہ دعوت غور و فکر دے رہا ہے. سورہ یاسین کی آیت 12 میں کیا کل شیء احسنہ فی امام مبین. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کو گن کر امام مبین میں احاطہ کر دیا. یعنی جتنی اشیاء ہیں ان تمام کا جو مالک ہے وہ امام مبین ہے. امام مبین خدا نہیں ہے, خدا کا کوئی چنیدہ ہے, خدا کا کوئی عبد ہے. اللہ نے بتایا ہے اس کا کمال یہ ہے, اس کی قدرت یہ ہے, اس کا تصرف یہ ہے کہ خالق ہر شے کا میں ہوں. تم بغیر کسی شک کے تعارض کے مجھے مانتے ہو, جسے دیکھا نہیں ہے اسے مانتے ہو, جسے ایسے دکھایا گیا. آئے آئے ایک درود پڑھیے بابا. قرآن کا مزاج پھر دوبارہ تجدید پیش کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر شے کا خالق ہوں. وہی اللہ اسی کلام الہی میں کہہ رہا ہے کہ جتنی اشیاء ہیں کل شیء, یہ یاد رکھیے یہ کل اللہ نے کہا ہے, بندے نے نہیں. خدا کرے آپ سمجھ سکتے. اللہ نے لفظ کل استعمال کیا ہے. کل شیء یعنی کوئی بھی شے ایسی نہیں جسے استثناء حاصل ہو. ہر وہ شے جو کہ شے ہے عالمین میں کسی بھی شے کو استثناء نہیں ہے اس آیت کی روح سے. اب ہر شے کے اوپر حاکمیت ہے کس کی؟ امام مبین کی. امام مبین ہر شے کا مالک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو امام مبین کا بھی مالک ہے. وہ کہہ رہا ہے جو امام مبین کا بھی مالک ہے. یعنی عقل کہہ رہی ہے کہ ہمارا آپ کا خالق اپنا اقرار کروا کر, الوہیت کا اقرار کروا کر, نبی کی نبوت کا اقرار کروا کر آپ کو لا کر ایک در میں کھڑا کر رہا. کہا یہ جو اقرار ہے کہ تمہاری آزمائش
وہ پورے کا پورا کتاب مبین میں ہے. جو کچھ عالمین میں ہے وہ پورے کا پورا کتاب مبین میں ہے. امام مبین، کتاب مبین. پھر ایک اور مقام پر اللہ نے دعوت غور و فکر دی اور میرا مقدمہ ختم ہو رہا تھا. اللہ نے موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو بھیجا فرعون کی جانب. قرآن گویا ہوگا ثم ارسلنا، ہم نے بھیجا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ. کہا ہم نے فرعون کی جانب موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا بِآیاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ، سلطان مبین اور سلطان مبین کے ساتھ. یعنی بھیجنے والا خدا ہے، جانے والے موسیٰ اور ہارون ہے، ان کے ساتھ کوئی گیا ہے. بنا سے قرآن جسے سلطان مبین کہتے ہیں. تو قرآن نے مجھے آپ کو سمجھا دیا کہ جس کا قرآن پر اعتقاد ہے تو پھر وہ 6666 آیات پر اعتقاد رکھے. قرآن یہی کہتا ہے ایک آیت کو مانو دوسری کو نہیں. توجہ ہی نہیں کر رہے. ہر آیت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان، اور قرآن پر ایمان ہے اللہ پر ایمان. دیکھیے میرا آپ کا جو مالک ہے وہ حکیم ہے، حکمت سے چلتا ہے. کتاب مبین، امام مبین، سلطان مبین. ان تین آیات میں جو مشترک لفظ ہے وہ ہے مبین. مشترک لفظ ہے مبین. مبین کہتے ہیں واضح دلیل کو، واضح دلیل. مبین کہتے ہیں روشن دلیل کو. مبین کہتے ہیں برہان کو، یعنی ایسی روشن دلیل کہ ہر ایک اس دلیل کا معترف ہو، کوئی بھی اس دلیل کو چھٹلا نہ سکے. یعنی سورج ایسی محکم دلیل ہے اللہ کی، دشمن دوست ہر ایک مانتا ہے کہ ہاں سورج ہے. غور کیجیے گا، سورج اللہ کی محکم دلیل ہے اور روشن دلیل ہے. مبین اس روشن کو کہتے ہیں جو بے ذاتے ہی قدرت رکھتا ہو خود کو خود روشن کرنے کی. توجہ ہی نہیں کر رہے. مبین اس کریکٹر کو کہتے ہیں کہ جو بے ذاتے ہی کسی غیر کی بنیاد پر روشن نہ ہو. آپ نے اس بٹن کو آف کیا، نور چلا گیا، آن کیا، نور آ گیا. یعنی ظاہراً مستفید آپ نور سے ہو رہے ہیں، لیکن نور کی علت یہ بٹن ہے. غور کیجیے گا، نور کی علت یہ بٹن ہے. مبین اسے کہتے ہیں جس کی کوئی علت نہ ہو، جو کسی کو ڈیپینڈ نہ کرتا ہو. علی اس ولی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ولایت میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو. روشن کون ہے؟ مبین. اب آپ سوچئے امام مبین، سلطان مبین، کتاب مبین. کتاب مبین کیا ہے؟ کلام الہی. امام مبین کیا ہے؟ جو کریکٹر ہے. سلطان مبین کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے یہ بھی کریکٹر ہے. لیکن یہ طے ہے کہ قرآن میں اللہ نے مجھے آپ کو دعوت غور و فکر دی، سلطان مبین پر تدبر اور تفکر کی. دیکھیے بالکل سطحی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شے مثلا آپ کہیں سے گزرے، عقل آپ کو سمجھا دے. آپ نے دیکھا کہ ایک مکان بنا ہوا ہے، فوراً دماغ میں آپ کے فوراً آئے گا کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا. آپ نے جس نے بنایا ہے نا اسے دیکھا نہیں ہے، عقل نے خود طے کر لیا کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے. میرا آپ کا خالق مجھے آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ امام مبین خدا نہیں ہے، تصرف اس کا کیا ہے؟ ہر شے کا مالک
موت شے ہے؟ بتائیے گا بھائی، امام مبین تو ہر شے کا مالک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کل شے، جتنی اشیاء ہیں اللہ نے لفظ کل استعمال کیا ہے، اس نے کل استعمال کیا ہے، اس نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ اے حبیب کہہ دے بارک الایمان کلہ۔ آئے آئے توجہ کیجئے، کون ہے امام مبین؟ کل اشیاء اللہ نے گن گن کے اس میں احاطہ کر دی۔ تو اگر حیات شے ہے تو پھر حیات کا بھی مالک ہے امام مبین، اگر موت شے ہے تو پھر موت کا بھی مالک ہے امام مبین۔ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اگر رزق شے ہے تو رزق کا بھی مالک ہے امام مبین، یعنی ہر شے جس پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، ہر اس شے کا مالک ہے کون؟ بانس قرآن امام مبین۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جنازے کے بارے میں لٹا کر لے آئے، اور یہی تو کہا تھا کہ مولا جنازہ اٹھا دیجیے، لائے زندہ تھے، لائے زندہ تھے، امام مبین کا مذاق اٹھانے آئے تھے۔ اس قادر مطلق نے کہا آؤ تو صحیح، پھر میں بتاتا ہوں جسے اللہ نے امام مبین کہا ہو اس کا تصور کیا ہے۔ جو ہے لے آئے، مخلوق لے آئے، مخلوق لے آئے، اپنے جیسی ایک مخلوق کو جنازے کے بارے میں لٹا کر مخلوق گمان کر رہی تھی کہ یہ زندہ، توجہ ہی نہیں کر رہے، مخلوق کا گمان تھا یہ حیات ہے، لے آئے، لا کر وہ پلنگ رکھ دیا گیا، یعنی اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ اسے کہا کہ جو کل شے کا مالک ہے، توجہ ہی نہیں کر رہے، کل کی وہ اشیاء جس کے تصرف میں ہے، کہا جنازہ پڑھا دیجیے۔ مولا نے پوچھا پڑھا دوں؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جو حجت تمام کرے۔ آئے آئے توجہ ہے، دوسری مرتبہ پوچھا پڑھا دوں، تیسری مرتبہ جب پوچھا پڑھا دوں، کہا پڑھا دوں، جنازہ پڑھ دیا گیا۔ جنازہ ہی تھا، جنازہ ہی رہا، جنازہ ہی رہے گا۔ جب جنازہ پڑھا چکے تو قریب آئے، مسکرانے لگے۔ آپ کہتے ہیں سلونی سلونی، توجہ ہی نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، آپ سے کیا پوچھے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو پلنگ میں لیٹا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ مولا نے کہا سنو، جب تم لائے تھے اس وقت زندہ تھا، آئے آئے، جب تم لائے تھے اس وقت زندہ تھا، اب زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے جسے مردہ کہہ دیا، علی نے جسے مردہ کہہ دیا بس وہ مردہ ہو گیا۔ اور یاد رکھو قیامت میں اس کی منفرد پہچان یہ ہوگی کہ قیامت میں نہ یہ اٹھے گا نہ اس کی روح اٹھے گی۔ اچھا، علی کے اس عمل سے کون پہچانا گیا؟ آپ دیکھیے علی کے اس عمل سے کون پہچانا گیا؟ تعارف علی نے کروایا، مانا خدا گیا، یہی تو کمال ہے ان ہستیوں کا۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے ہر شیعہ والے میں، بھائی یزید سر کٹ جائے، وہ لڑکی کے سمجھتا ہے اگر سر کٹ جائے اسے موت کہتے ہیں یزید کے نزدیک، یعنی مخلوق کے نزدیک اگر سر تن سے جدا ہو اس کے رزلٹ کو موت کہتے ہیں۔ لیکن جو امام مبین ہے وہ بتاتا ہے جیسے میں موت کا مالک ہوں ایسے ہی حیات کا مالک بھی ہوں۔ تم نے اگر سر کاٹ لیا، اب نو کے سینہ پہ دیکھنا، نو کے سینہ پہ دیکھنا، میں تلاوت کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ یعنی موت اور حیات پر جن کا تصرف ہو
ایک کریکٹر تھا رمیلا نام تھا اس کا، مولا کا انتہائی قریبی صاحب مولا امیر المومنین کا رمیلا، یہ بیمار ہو گئے. کتاب ہے مشارق الانوار الیقین، ذہن میں رکھیے امام مبین ہے کیا. یعنی کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں امام مبین نہ ہو. اچھا اس ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں جسم، جیسے وہ کسی نے کہا تھا مدعی تو ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں، لیکن شیعہ صرف وہی ہے جو علی کو یقین سے مانے. جس کے اندر علی کو لے کے شک ہو تو وہ نجس ہے بلکہ نجاست ہے. توجہ ایک درود پڑھیے بابا نے. تو رمیلا جو ہے یہ بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے. 2 یا 3 دن کے بعد مولا علی کے پاس پہنچے، سلام و جواب ہوا. تو مولا نے کہا رمیلا تم بیمار تھے؟ جی مولا. تمہیں بخار ہوا؟ جی مولا. کہا جب ٹھیک ہو گیا؟ جی مولا. تم نے دل میں سوچا؟ ہے مولا. ہائے ہائے ہائے، تم نے دل میں سوچا، تم نے دل میں سوچا، تم نے دل میں سوچا اب میں مسجد میں جاتا ہوں صلاۃ کو دیکھتا ہوں. ہائے ہائے، اب میں مسجد میں جاتا ہوں، اب میں مسجد میں جاتا ہوں. جیسے ہی مولا نے وہ جو پچھلے 3 ایام میں عمل تھا نا رمیلا کا جو کچھ گزرا تھا، مولا نے ایسے بتایا جیسے مولا ساتھ تھے. توجہ یہ نہیں کر رہے. رمیلا کہنے لگے مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ گزشتہ ایام میں میرے ساتھ یہ کچھ بیتا؟ مولا نے کہا یاد رکھو اے رمیلا، ہمارا کوئی بھی مومن یا مومنہ جب بیمار ہوتا ہے، توجہ نہیں، جب بھی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اس کے ہر غم میں شریک ہوتے ہیں. اور کہا جب وہ خاموش ہو جاتا ہے ہم پھر بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اے رمیلا عالمین میں اس زمین پر، زمین و آسمان پر کوئی بھی ہمارا چاہنے والا یا چاہنے والی ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ ہم ہر وقت نہ ہوں، جس کے ساتھ ہم ہر وقت نہ ہوں. تو امام مبین وہ ہے جو ہر لمحے ہر ایک کے ساتھ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ ہی کا دعویٰ ہے. مومن مرے یا کافر مرے، کیونکہ معصوم بتا چکے کہ وقت نظر میں آتا ہوں. اب علی ہر ایک کی وقت نظر آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ ہر وہ جانتا ہے جو چاہتا ہے، جو علی کو یقین سے مانتا ہے وہ مسکراتا ہوا دیدار علی کرتا ہے. کیا ہے امام مبین؟ ہر شے کا مالک. پھر ہے سلطان مبین. اور آپ سے اجازت چاہوں سلطان مبین کیا کہا قرآن نے؟ ثم ارسلنا موسیٰ واخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کی جانب بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین اور سلطان مبین کے ساتھ. یعنی موسیٰ اور ہارون فرعون کی جانب جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے ایک کردار بھیجا ہے جس کو بنص قرآن سلطان مبین کہتے ہیں. جو بھی کردار بنص قرآن سلطان مبین ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں بھائی چلے ہیں تو جناب موسیٰ کے دل میں خوف. اچانک ایک گھوڑا سوار آ گیا، ایک گھوڑا سوار آ گیا جس نے ظریفت کا لباس زیب تن کیا ہوا، ہاتھ میں ایک تلوار تھی. اس گھوڑا سوار نے آ کے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ سنو، میرے پیچھے پیچھے بے خوف و خطر چلے رہو، میرے پیچھے پیچھے بے خوف و خطر چلے رہو. یعنی اپنے دور کی حجت ہے موسیٰ، تو جو اپنے دور کی حجت کے دل کے خوف کو دور کرے قرآن اسے سلطان مبین کہتا ہے. قرآن اسے سلطان مبین کہتا. آپ مختصر بلکہ نہیں، میں کچھ چہرے سوالیاں ہیں تشبیہ کروں کچھ پہ حجت. ایک سائل نے امام سے پوچھا مولا جناب ابراہیم بھی اولو العزم پیغمبر ہیں،
صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت. بولا کیا وجہ ہے کہ ابراہیم آگ میں سکون میں تھے، اطمینان میں تھے، اور موسیٰ جب جا رہے تھے فرعون کی جانب تو دل میں خوف تھا. مولا نے مسکرا کے کہا سن ابراہیم کے اطمینان کی علت یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد ابراہیم کی اولاد میں ہیں. کہا ہم محمد اور آل محمد چونکہ ابراہیم کی اولاد میں ہیں اس لیے آگ میں ابراہیم سکون میں تھے. نقطہ پیش کروں، خدا کی قسم آ گیا سن گئی. ابراہیم آگ میں مطمئن ہے. آگ کی صفت ہے آپ کو جلانا، گرم ہوتی ہے، صفت کیا ہے؟ جلانا. ابراہیم آگ میں مطمئن ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ جس کی صفت ہے جلانا. ابراہیم کا مطمئن ہونا قرآن میں اللہ کا بیان کرنا دلیل ہے کہ ابراہیم محمد کی رعایا میں سے ہے. تو جب رعایا آگ میں مطمئن ہو تو پھر لعنتی ہے وہ شخص جو یہ کہے محمد کو ہجرا نہ گیا. جو ہے جتنے انبیاء گزرے ان کی مدد غیب میں رہ کر کی میری ظاہر ہوتی.
تیسری آیت کیا تھی؟ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی ہر خوشگوار اس کتاب مبین میں. بس اس پر دلیل پیش کر کے آپ سے اجازت. ہر خوشگوار کتاب مبین میں. ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا، کہا مولا یہ چھوٹا سا کتاب ہے 6666 آیات، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر خوشگوار اس میں ہے. مولا کیسے ممکن ہے کہ عالمین اس میں سموئے ہوئے ہوں، عالمین اس میں سموئے ہوئے ہوں. مولا علی نے سوال کر ڈالا. مولا نے کہا میں ابھی تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. یعنی اس کا معیار عقل یہ تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کا جب دعویٰ ہے نا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ ہر خوشگوار اس میں ہے، کیسے ممکن ہے اس چھوٹے سے کتابچے میں عالمین سموئے ہوئے ہوں؟ مولا علی نے کہا کہ میں ایک سوال تجھ سے پوچھتا ہوں. مولا نے کہا یہ بتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیج میں پورا طرح چھپا ہوا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیج میں پورا طرح چھپا ہوا ہوتا ہے. بتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ غور کیجیے گا. بتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خاموش خاموش خاموشی بتا رہی ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے نا کہ ایک بیج میں پورا طرح چھپا ہوا ہوتا ہے تو ہوتا ہے. کہنے لگا مولا آپ نے برحق فرمایا. خاموشی توڑی. مولا آپ نے برحق فرمایا. مولا نے کہا اچھا یہ بتا اس بیج میں سے وہ درخت کیا خود ہی باہر آ جاتا ہے؟ توجہ ہی نہیں کر رہے. اس بیج میں سے وہ درخت کیا خود ہی باہر آ جاتا ہے؟ کہا مولا نے پھر کیسے آتا ہے؟ کہا اس کے لیے شیریں پانی چاہیے، زرخیز مٹی چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے. مولا نے کہا تم نے عقلاً مانا کہ کوئی بھی شے پروان چڑھ نہیں سکتی جب تک کہ کچھ قوتیں نہ ہو. توجہ ہی نہیں کر رہے. جب تک کہ پیچھے اس کے کچھ قوتیں نہ ہو. کہا تیرے لیے جو چھوٹا سا کتاب چاہ ہے نا یہ تیرے لیے کتاب ہے. ہم سے پوچھ ہم بتائیں گے عالمین اس میں کیسے سمائے ہوئے ہیں. کہا جب ایک بیج درخت نہیں بن سکتا جب تک کہ کوئی مدبر درمیان نہ ہو. یہ قرآن تفسیر بتا ہی نہیں سکتا جب تک کہ لاٹھی کے قرآن نہ ہو. خدا کی جس کا ذریعہ علی نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جس کے پاس علی ہے وہ یاد رکھے سب کچھ ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مسائل سوچ کے. اللہ اکبر. یعنی امام مبین ہے ہر امام، ہر شے میں تصرف ہے امام. یہی وجہ ہے کہ مولا حسین جب مقتل میں آئے تو کسرے ساتھ سے خطاب کیا. مولا آپ کا لشکر ہے پیچھے، تعارف امامت دیکھیے. مولا پہنچے مقتل میں، کہا ہے کسرے ساتھ میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کہ تیرے سپاہیوں کی آواز آ رہی ہے، پہلے انہیں خاموش کر. اس نے ساتھ نے اشارہ کیا، پوری فوج خاموش ہوئی، سکوت چھا گیا. لیکن اس کے باوجود جانوروں کے ہنہنانے کی اور گھنٹیوں کے کھنکھنانے کی آوازیں آ رہی ہیں. حسین ابن علی نے کہا، امام مبین نے کہا ہے دوسرے ساتھ ان جانوروں کو بھی خاموش کروا، ان گھنٹیوں کو بھی خاموش کروا. تیسرے صاحب نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کر سکتا. امام مبین نے اپنا ہاتھ سرزمین کربلا پہ رکھا. ہر جانور بھی خاموش ہو گیا، گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی بھی خاموش ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی تعارف امامت اپنا تصرف دکھا رہا ہے حسین. اور پھر وہی حسین ہے کہ صدر حسین پہ شبر لعین سوار. اللہ اکبر. اس لیے کہ حسین نے جتنے دشمنان خدا تھے ان کے چہروں سے
سکتا تھا جب تک کہ حسین اپنا سر نہ پیش کرے. خدا کی بڑا مشکل ہے یہ دین. سوچئے حسین جیسا باپ ہو, سکینہ جیسی بیٹی ہو, اس بیٹی کے منہ پہ کوئی تماچا نہ مارے. اللہ اللہ. سید سجاد جیسا بھائی ہو, جب امام مبین ہے وہ بھائی کیا دیکھ رہا ہے, بہن کا کرتا مل رہا ہے, خیام مل رہے ہیں, لئیم نیزے کی علی سے روپیوں کے سر سے ملائے اٹھا رہے ہیں, امام مبین خاموش ہے. اللہ ادالارہ میں مظلوم کربلا دو امام ہیں, ایک ہے حسین ابن علی, دوسرے امام ہیں علی ابن الحسن. جب شہزادہ علی اصغر کو لے کر مقتل سے بڑھتے ہیں, سہ شعبہ تیر علی اصغر کی گردن میں لگ چکا تھا. علی اصغر کا گلا اتنا چھوٹا اور نازک تھا کہ مقاتل میں کسی نے لکھا کہ تیر کان میں